الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر بڑے ہی محبت و خلوص کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بحمدہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہم نے تفسیر کنز الایمان جو شروع کیا ہے نوجوان نسل کے لیے، اس تفسیر کنز الایمان کا آج جو ہے تقریباً تیسرا ہفتہ چل رہا ہے، تو لہذا آپ سے بھی یہی التجا کروں گا میں کہ اس مجلس میں آپ نے شرکت فرمائی، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اگلے مجالس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شرکت کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، طاقت بھی عطا فرمائے۔ وقت تو ہم ایسے بھی کئی جگہ نکال دیتے ہیں، ابھی جو اسی محلے کے نوجوان بھی کئی جگہ بیٹھے ہوں گے، اب آپ کو اس گھر کے اندر بھی مل جائیں گے، وہاں قبرستان میں مل جائیں گے، موبائل پکڑ کر بیٹھے ہوں گے، ابھی بھی بیٹھے ہوں گے، اپنی گیم چلا رہے ہوں گے، کوئی یوٹیوب چلا رہا ہوگا، کوئی گیم چلا رہا ہوگا، کوئی واٹس ایپ چلا رہا ہوگا۔ دین سے اتنی دوری ہماری ہو چکی ہے۔ بہرکیف اس کو شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، شیطان کی گمراہی میں آ کر جو ہے وہ راستہ بھٹک چکا ہے، تو اس وجہ سے شروع کیا گیا ہے تاکہ رب کا کلام سنے اور ہدایت حاصل کرے۔ یعنی ہمارے لیے اس سے بڑی کتاب ہدایت کی کوئی نہیں۔ رب نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جو اس کے قریب بھی آ جائے اسے ہدایت عطا فرما دیتی ہے۔ تو لہذا ہم نے اس سے پہلی مجلس میں محبوب نگر میں سورہ نبا میں سے جہنم کی بیان کو ہم سماعت فرما رہے تھے، یعنی جہنم میں کس انداز سے ان لوگوں کو ڈالا جائے گا اور کس انداز سے جہنم انتظار کر رہی ہے۔ اس میں سے ایک آیت یہ تھی کہ رب ارشاد فرماتا ہے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، دنیا کے اندر جو رہ کر سرکش بن گئے ہیں، سرکش جانتے ہیں آپ، ہماری زبان میں جسے سر پھرے کہتے ہیں، سرکش بن گئے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے دور ہو چکے ہیں۔ نہ انہیں نماز سے مطلب ہے، نہ انہیں دین سے مطلب ہے، نہ قرآن کی تلاوت سے مطلب ہے، نہ ذکر و اذکار سے مطلب ہے، نہ انہیں تسبیح و تحلیل سے مطلب ہے۔ دنیا داری میں اس طرح مگن ہو چکے ہیں، اس طرح مگن ہو چکے ہیں، نہ انہیں رزق دینے والے رازق کا خیال ہے، نہ یہ پیغام لانے والے رسول کا خیال ہے، نہ بزرگان دین کا احترام و ادب رکھتے ہیں، بس اپنی دنیا میں اس طرح مگن ہے کہ رب کو بھی بھول بیٹھے ہیں اور اس کے رسول کو بھی بھول بیٹھے ہیں۔ رب ارشاد فرماتا ہے ان کے لیے جہنم انتظار کر رہی ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا، جو سرکش بن گئے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم انتظار میں ہے کہ وہ کب آئے، حشر کا میدان قائم ہو یا نہ ہو۔ وہ تو بہت دیر ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ بہت بعد قائم ہونا ہے، نہیں، جہنم اس طرح انتظار کر رہی ہے کہ اسے موت آئے، یہ مر کر اپنی قبر میں پہنچے تو پھر میں جو ہے جہنم کی کھڑکیاں کھول کر جو ہے اس کے انتظار میں لگی۔ ایسا نہیں کہ جہنم کا فیصلہ کب ہوگا، کہ مطلب ہم لوگ حشر کے میدان میں جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا، تب جہنم اور جنت کا فیصلہ ہوگا۔ قبر میں جاتے ہی، قبر میں پہنچتے ہی حساب و کتاب کا جو معاملہ ہے وہ حشر کا وہ الگ ہے، لیکن سوال و جواب کر کے جانے کے بعد یہاں جہنم والے کو جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور جنتی کو جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ قبر ہی سے عذاب شروع ہے، تو لہذا وہ جہنم تاک میں لگی ہوئی ہے۔
رب ارشاد فرماتا ہے وہ کیسی جہنم ہے، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا۔ برد کا معنی کیا ہے؟ برد کا معنی ہے ٹھنڈک۔ کیا ہے؟ ٹھنڈک۔ انسان کہیں سے فارغ ہوتا نا، آپ کام کے لیے نکلے ہیں، گرمی میں تڑپ رہے ہیں، تپش ہے آپ کو گرمی کی، اس میں آپ کام کر رہے ہیں، رزق کما رہے ہیں، جب آپ تھک کر گھر واپس آتے ہیں نا تو انسان پنکھا چالو کر دیتا ہے، وہ جو گرمی ہے وہ دور ہو جائے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ٹھنڈک کہتے ہیں۔ جو امیر آدمی ہے وہ اے سی چالو کر دیتا ہے، کوئی اپنی جو ہے ٹھنڈک پانی کے ذریعے پوری کرتا ہے۔ کس کے ذریعے؟ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لیتا ہے، اس کو ٹھنڈک کو دور کرتا ہے۔ یعنی یہ ٹھنڈک دنیا میں دور کرنے کے طریقے ہیں، کوئی فین چلا لیا، کوئی پانی پی لیا ٹھنڈا ٹھنڈا، کوئی اے سی چلا لیا۔ رب ارشاد فرماتا ہے میں نے جو جہنم بنائی ہے وہ جہنم ایسی ہے، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس میں نہ تمہیں ٹھنڈک حاصل ہوگی نہ کوئی پانی میسر ہوگا، پانی بھی نہیں مل سکتا، کوئی ٹھنڈک بھی نہیں مل سکتی، ایسی گرمی۔ یہ تو گرمی میں ہم تڑپ رہے، سورج جو ابھی جو کہاں ہے؟ چوتھے آسمان پر ہے، اس کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی۔ وہ جہنم کی آگ کی گرمی جب گرم میں تڑپے گا وہ، اور تڑپ کر کہے گا کہ ایسی پیاس لگی ہے کہ مجھے پینے کے لیے دے دیا جائے۔ کیا دے دیا جائے؟ پینے کے لیے کچھ دے دیا جائے۔ رب ارشاد فرماتا ہے وہ جب چلائے گا، وہ جہنم کی آگ کی سختی دیکھے گا، اس کی گرمی دیکھے گا، پیاس میں مبتلا ہو جائے گا، فرشتوں سے چلا چلا کر کہے گا کہ مجھے پانی کے لیے کچھ نہ کچھ دے دو۔ رب فرماتا ہے الا حمیما وغساقا، ہاں جہنم میں اسے دیا جائے گا گرم گرم گھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور جہنمیوں کا جلتا ہوا پیپ دیا جائے گا۔ دو چیزیں دی جائیں گی جہنم میں۔ کون کون سی دو چیزیں؟ یہ گرم گرم پانی، ایسا پانی کہ انسان اس کو پی جائے نا کہ اس کی آنتڑیاں پھٹ کر پیٹ سے باہر آ جائے، یہ ایک پانی ہے۔ یہ اسے حمیم کہتے ہیں۔ کس کو؟ اسے رب نے کہا حمیم ہے۔ یہ کیا؟ الا حمیم وغساق، دو پانی بیان فرمائے رب نے، ایک حمیم، ایک غساق۔ غساق کسے کہتے ہیں؟ جہنم میں جو لوگ سڑ رہے ہیں نا، جہنمیوں کے جسم سے جو خون نکل رہا ہے، وہ پیپ نکل رہا ہے، اسے رب جمع کرتا ہے۔ جمع کرنے کے بعد جو بھی جہنمی کہتا ہے کہ مجھے پانی چاہیے تو وہ پیپ اور خون اسے پینے کے لیے دیا جاتا ہے۔ رب کہتا ہے کہ وہ اتنا پیاسا ہوگا، اتنا پیاسا ہوگا کہ جہنم کی آگ کی سختی کو برداشت نہیں کرے گا، اتنا پیاسا ہوگا کہ جب اسے وہ پیپ دیا جائے گا وہ پیپ بھی پی جائے گا، خون بھی پی جائے گا۔ دنیا میں اتنی نعمتیں رب نے عطا فرمائی، اتنی راحتیں عطا فرمائی، عجیب عجیب نعمتیں عطا فرمائی، پاک رزق عطا فرمایا، پینے کے لیے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی عطا فرمایا، سانس لینے کے لیے صاف ہوائیں عطا فرمائی۔ یہ رب کی نعمتیں چھوڑ کر اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کی ناشکری میں زندگی بسر کر کے ہم چلے گئے تو وہاں پینے کے لیے صرف پیپ مل سکتا ہے، خون مل سکتا ہے، کچھ اور نہیں مل سکتا۔ رب ارشاد فرماتے ہیں آگے، جزاء وفاقا، یہ کس لیے ہے؟ جیسا کا بدلہ کیسا ہے؟ تیسا، یعنی تم جیسا کرو گے بدلہ ویسا پاؤ گے۔ ایسا نہیں کہ ایک آدمی مصلی بچھا کر رات بھر عبادت کر رہا ہو، ایک آدمی اپنے دکان کی، اپنے کاروبار کی قربانیاں دے کر نماز کو لیے وقت نکال کر آ رہا ہو، ایک آدمی عورت گزر رہی ہے اور اپنے آنکھوں کو نیچے کر کے گزر رہا ہے، ایک آدمی وہ ہے اپنے ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر اللہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لے رہا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جو شراب خانے میں پی کر مست پڑا ہوا ہے، ایک آدمی وہ ہے جو سود میں مبتلا ہے، ایک آدمی وہ ہے جو لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، دغا بازی کر رہا ہے۔ تو یہ دونوں نیکوکار اور بدکار برابر نہیں ہو سکتے، بدکار اور نیکوکار برابر نہیں ہو سکتے۔ رب کہتا ہے جزاء وفاقا، تم جیسا کر کے آؤ گے میں ویسا بدلہ دوں، تم قرآن کی تلاوت کر کے آؤ گے تو میں قرآن کا بدلہ بھی دوں گا، اگر تم میرے نبی پر درود پڑھ کر آؤ گے تو اس کا بدلہ دوں گا، اگر تم میری عبادت کر کے آؤ گے تو اس کا بدلہ دوں گا۔ ہاں اگر تم ستا کر آئے ہو میرے بندوں کو، میری مخلوق کو پریشان کر کے آئے ہو، تم سود کھا کر آئے ہو،
میں نے تمہیں پاک رزق دیا، اس پاک رزق کو چھوڑ کر تم حرام رزق کے تلاش میں رہے، حرام کھاتے رہے زندگی بھر، تو لہذا سوچو تم نے جیسا کیا تھا ویسا بدلہ میں تمہیں دوں گا۔ پھر آگے رب ارشاد فرماتا ہے انہم کانوا لا یرجون حسابا، دنیا میں جب تک تھے حساب پر بھروسہ نہیں تھا، امید نہیں تھی۔ رب کہتا امید نہیں تھی۔ کیا نہیں تھی؟ امید، یعنی امید نہیں تھی مطلب یعنی دل میں سوچتا تھا کہ یہ تو حساب و کتاب تو بعد کی بات ہے۔ آج لوگ نہیں کہتے وہ بات کا دیکھیں گے بعد میں، مرنے کے بعد دیکھیں گے، یعنی اس نے ایک ماحول بنا لیا اپنی زندگی کا، وہ تو بات کا مسئلہ ہے، بعد میں دیکھتے ہیں۔ وہ بات کا مطلب قرآن میں رب بیان فرماتا ہے کیا؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، وہ اسی امید میں رہا کہ اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، حساب و کتاب نہیں ہوگا، اسی امید میں رہا۔ اور وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، یہاں تک کہ وہ زبان سے تو جھٹلاتا نہیں لیکن میری آیتوں کو جھٹلاتا رہا، بار بار جھٹلاتا رہا میری آیتوں کو۔ رب کہتا رہا کہ تمہیں اٹھایا جائے گا، تمہیں مرنے کے بعد قبر سے اٹھایا جائے گا، تمہیں حشر میں کھڑایا جائے گا، تمہارے بال بال کا تم سے حساب لیا جائے گا، لیکن دنیا میں تم اتنا مست ہو گئے، تم یہی سوچتے رہے وہ قبر کی زندگی بعد میں دیکھتے ہیں۔ بعد میں نہیں، قبر کی زندگی کا درجہ اول ہے، دنیا کی زندگی کا بعد میں درجہ ہے۔ کامیاب وہ ہے جس نے قبر کی زندگی کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھ کر تیاری کرتا رہا، اور ناکام وہ رہا جو قبر کی زندگی کو پیچھے چھوڑ کر اپنی دنیا کی زندگی کو آگے کر کے اس میں مست رہا، اس کی لالچ میں، اس کی حرص میں مبتلا ہو گیا۔ وہ یہ سوچتا رہا پیسے کما کر، عمارتیں بنا کر، بڑے بڑے بنگلے بنا کر یہ سوچتا رہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ نہیں، قسم خدا کی وہ کامیاب نہیں ہو۔ یہ عمارتیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، یہ ہماری بنائی ہوئی بنیادیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، چاہے تم نے اس کی دیواروں میں شیش کیوں نہ لگایا ہو، اس کی دیواروں میں تانبا و پتل کیوں نہ لگایا ہو، اس کی اینٹوں میں چاندی و سونا کیوں نہ لگایا ہو، یہ سارا کا سارا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ایک دن وہ ہوگا کہ جب سور پھونکا جائے گا، یہ ہمارے منزلیں اور یہ کیا مکانیں، بڑے بڑے پہاڑ جسے رب نے قائم کیا ہے، وہ پہاڑ بھی روئی کی طرح آسمان میں اڑتے ہوئے نظر آئے گے۔ ہوگا کوئی بچانے والا؟ وہ رب جو دن مقرر کر دیا رب نے، وہ دن آ کر رہے گا، کوئی اسے روک نہیں سکتا، پوری دنیا کی طاقت مل کر نہیں روک سکتی۔ کیوں؟ یہ رب کا فیصلہ ہے، یہ رب کا عدل فیصلہ ہے، جسے پوری کائنات کے ولی مل کر روک نہیں سکتے، جسے پورے نبی مل کر نہیں روک سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ رب نے کہہ دیا کہ اے میرے نبیوں اور میرے رسولوں، یہ میرا عدل فیصلہ ہے، حشر کے میدان میں تمہیں بھی حاضر ہونا ہے، میرے محبوب بندوں کو بھی حاضر ہونا ہے، گنہگار کو بھی حاضر ہونا ہے، کافر کو بھی حاضر ہونا ہے، بدکار کو بھی حاضر ہونا ہے۔ اور جب حاضری ہوگی، جزاء اور وفاقہ، جیسے کر کے آؤ گے ویسا بدلہ بھی پاؤ گے۔ پھر آگے رب ارشاد فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ہر شخص کا جو اس نے دنیا میں کیا اس کو لکھ کر رکھا ہے۔ کیا کر کے رکھا ہے؟ لکھ کر رکھا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں رب نے اسے لوح محفوظ پر لکھا ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ وہ جو دو فرشتے کرامن کاتبین جسے ہم کہتے ہیں، وہ دو فرشتے جو ہمارے بازوؤں میں رب نے مقرر کر دیے ہیں کہ ایک نیکی کو لکھتا ہے ایک بدی کو لکھتا ہے، اس میں سب کچھ موجود ہے۔ وہ رجسٹر ہمارے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا، ہمیں اس وقت پتا چلے گا کہ ہم نے نیکیاں کتنی کی ہیں اور برائی کتنی کی ہے، ہم نے رب کی بارگاہ میں سجدے کتنے کیے ہیں اور جھوٹ کتنے بولے ہیں، ہم نے لوگوں کو دھوکہ کتنا دیا ہے اور لوگوں کے ساتھ وفاداری کتنی کی ہے، ہم نے ماں باپ کو ستایا کتنا ہے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کتنا کیا ہے۔ سب کچھ باہر آ جائے گا۔ وہ دیکھ کر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ وہ جب اپنی کتاب دیکھے گا اس کی آنکھیں باہر آ جائے گی کہ یہ کیسے کتاب ہے کہ میرا ایک ذرہ راز بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ موجود ہے۔ اس میں زنا بھی ہوگا، اگر کسی نے زنا کیا ہو تو زنا کا بیان بھی اس میں موجود ہوگا، اگر کسی نے شراب پی ہوگی تو شراب بھی موجود ہوگی۔ جو سرکشیاں ہم نے کی ہیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔
آج اگرچہ ہمارے بغل والے کو ہماری برائی پتا نہیں، لیکن رب کو تو معلوم ہے، رب تو جان رہا ہے، اس کتاب میں تو سب لکھا ہوا ہے۔ حشر کے میدان میں جب آ جائے گا تو اس وقت سارے حشر کے میدان میں ایک محلے والے موجود نہیں ہوں گے، ایک شہر والے نہیں، پوری کائنات کے لوگ موجود ہوں گے۔ اور جب ان کائنات والوں کے سامنے ہماری برائی آ جائے گی تو سوچو ہمارے شرم سے حال کیا ہوگا۔ آج محلے کے اندر ہماری ایک برائی باہر آ جائے، ایک برائی کہ ہم زانی ہیں، تو ہم محلے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ حشر کے میدان میں اتنے لوگوں کے سامنے، ساری کائنات کے لوگوں کے سامنے جب ہماری برائی سامنے آ جائے، اتنی اتنی بڑی برائیاں جو ہم نے کی ہے، تو پھر ہمارا سر اٹھ سکے گا شرم سے؟ جب لوگوں کو ہم منہ نہیں دکھا سکیں گے تو سمجھو ذرا جب ہمارے سامنے سے اللہ کے رسول کا گزر ہوگا حشر کے میدان میں، تو اللہ کے رسول کو کون سی صورت ہم دکھائیں گے؟ صدائیں تو ہماری بڑی بلند تھی، ہم عاشق رسول ہیں، ہم بڑے محبت رکھنے والے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، بڑے نعرے تھے، ہم جان بھی لٹا دیں گے ان کے لیے، ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے ان کے لیے، لیکن ان کے راستے پر چلنے کو کوئی تیار نہیں۔ یہ جھوٹے نعرے بھی سامنے آ جائیں گے حشر کے میدان میں کہ کس کا نعرہ سچا تھا اور کس کا نعرہ جھوٹا تھا، وہ سب جو ہے راز باہر آ جائیں گے، جو آج چھپے ہوئے راز نظر آ رہے ہیں۔ رب ارشاد فرماتا ہے فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب میں تمہیں جہنم میں ڈال رہا ہوں، اس کا عذاب چکھتے رہو۔ ہم کہتے ہیں نا مزہ چکو، رب کہے فَذُوقُوا، چکو اس کا مزہ۔ کس کا مزہ؟ عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے جو کیا ہے وہ تمہیں یہاں بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ قرآن جو ہے نا گنہگاروں کے بارے میں بھی بتاتا ہے، نیکوکاروں کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ اب رب نے جب اتنی بات کر دی ان لوگوں کے بارے میں، کفار کے بارے میں، جہنمیوں کے بارے میں، گنہگار سیاکاروں کے بارے میں، الگ الگ بدلا ہے۔ کفار جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، وہ گنہگار جب تک گناہ پاک نہ ہو جائیں گے تب تک رہیں گے، تب تک رہیں گے ان کے حساب سے۔ اب رب ارشاد فرماتا ہے آگے ان لوگوں کے لیے اب خوشخبری سناتا ہے رب تبارک و تعالیٰ، وہ لوگ جو زندگی دنیا میں رہ کر اللہ کی بارگاہ میں جھکتے رہے، اپنے کاروبار کی قربانی دیتے رہے، اپنے جو ہے کام و کاج کو نکال کر قربانی دیتے رہے، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالتے رہے، اور یہاں تک کہ اپنے مال سے زکوٰۃ دیتے رہے، غربا اور مساکین کو اتنا مدد کیا کہ جتنا ان کے ہاتھ سے ہو سکتا تھا اتنا مدد کرتے رہے۔ رب نے جو طاقت تھی انہیں نیکیاں کرنے کی وہ نیکیاں کرتے رہے، بدی سے ایسے بچتے رہے کہ جب بھی گناہ کی باری آئی تو دور بھاگتے رہے، رب سے دعا کرتے رہے کہ اے میرے مالک مولا مجھے گناہ سے محفوظ فرما لے۔ رب ارشاد فرماتا ہے ان کے بارے میں ان للمتقین مفازا، وہاں ہر کوئی تڑپ رہا ہوگا حشر کے میدان میں، لیکن جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے ان کے لیے اس دن کامیابی کی خوشخبری ہوگی۔ ان کے لیے کیا ہوگی؟ کامیابی کی خوشخبری ہوگی۔ کن کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے۔ متقی کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فرزند ارجمند جن کا نام عبداللہ ہے۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ سے کیا۔ حضرت کعب ایک صحابی رسول ایسے تھے جو بہت بڑا علم رکھتے تھے کتابوں میں۔ آئے حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا آپ تقوی کے بارے میں جانتے ہیں تو مجھے بھی تھوڑا بتا دیجئے کہ تقوی کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے۔ حضرت کعب ارشاد فرماتے ہیں اے عبداللہ یہ بتا مجھے کبھی تو ایسے راستے سے گزرا ہے جس راستے میں کانٹے ہو، جھاڑیاں ایسے ہو وہ کانٹے کی جھاڑیاں ہو، اور گلی بڑی تنگ نہ ہو، راستہ بڑا تنگ ہو، چھوٹا سا راستہ ہو۔ کہا حضور ہاں گزرا ہوں۔ بتا کس انداز سے گزرا ہے؟ کہا اس انداز سے گزرا ہوں کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر گزرا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہیں کانٹا جو ہے میرے کپڑے پر نہ لگ جائے اور میرا کپڑا نہ پھٹ جائے۔ حضرت کعب ارشاد فرماتے ہیں اسی کا نام تقوی ہے۔ اس کا نام تقوی ہے، یعنی شریعت پر ایسے چلنا کہ تیرے اطراف و اکناف
تیرے ہر گرد جو ہے تجھے گناہ نظر آئیں گے. کیا نظر آئیں گے؟ گناہ نظر آئیں گے. کہیں شراب کا گناہ، کہیں عورت کا گناہ، کہیں جھوٹ کا گناہ، کہیں زنا کا گناہ، ہر طرح کا گناہ تجھے نظر آئے گا. اس وقت تو اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر اس طرح گزر جائے کہ ہر گناہ سے بچ کر نکل آئے تو سمجھ جا تجھے تقوی حاصل ہو گیا. تجھے کیا ہو گیا؟ تقوی حاصل ہو گیا. یعنی گویا کہ یہ بتانا مقصد ہے دنیا میں رہ کر گناہ سے محفوظ ہو جانا. نیکی کرنا الگ بات ہے، گناہ سے محفوظ ہو جانا یہ متقی کی علامت ہے. کیا ہے یہ؟ متقی کی علامت ہے. رب نے ان کے لیے پیغام سنایا کہ جو گناہ سے بچ نکلے اور رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے رہے، ان کے لیے اس دن بے پناہ خوشخبریاں ہیں. کیسی خوشخبری؟ رب خود کہہ رہا ہے، خود خوشخبری رب سناتا ہے. کیا؟ حدائق و اعنابا. اس دن ان کے لیے حدائق، حدیقہ، عربی میں حدیقہ بولتے ہیں باغ کو. کسے؟ باغ. حدائق مانے بہت سارے باغ. حدیق مانے ایک باغ، حدائق مانے بہت سارے باغ. حدائق و اعنابا کیا ہے؟ وہ جو نیکی کر کے آئیں گے انہیں میں جنت میں جو ہے انگور کے باغ دوں گا. کیا دوں گا؟ انگور کے باغ دوں گا. اور ایسے باغ ہوں گے کہ ان کے نیچے وہ جب بیٹھے گا نا، اس باغ کے نیچے وہاں سے نہر جاری ہوگی، میٹھے پانی کی نہر جاری ہوگی. اور اس کا پانی اتنا مزیدار، اتنا مزیدار کہ اگر وہ پی جائے تو شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. اتنی بڑی نعمتیں کس کو دی جا رہی ہے؟ وہ جو نیک اعمال کر کے آیا، وہ جو گناہوں سے بچ کر آیا، اس کے لیے اتنی بڑی خوشخبری سنائی جا رہی ہے. ہم جب تک اپنے قرآن سے جڑے رہیں گے نا تو ہمارے دلوں میں اللہ کے کلام، اللہ کا کلام جب اترتا جائے گا تو اللہ کی تجلیاں بھی اترتی جائے گی، اللہ کی تجلیاں بھی اترتی جائیں گی. اب سوچیں ذرا، یقین کریں یہ دنیا ایسی ہے نا، یہاں بس چند دن رہنا ہے پھر گزر جانا ہے اس دنیا سے. قبریں کھودیے اور قبر میں وہ ہڈیاں گل رہی ہیں، سڑ رہی ہیں، سب بیکار ہے. لیکن جو نیک اعمال کر کے چلا گیا نا تو پھر جو رب کا محبوب بن کر چلا گیا، زمین بھی اسے کھانے کو تیار نہیں ہے. اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوگا 200 سال پرانی مزار اقدس جو ہگلی کے اندر نکالی گئی، آج بھی ان کا چہرہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ کیا بدلا ہے؟ اب بھی یقین نہیں ہے اللہ کے دین پر. یہ سب دیکھ کر ہم اللہ کے عطاؤں پر یقین نہ کریں پھر کب یقین کریں؟ یہ سب دیکھ کر ہمیں کتنی بڑی عبرت حاصل کرنا چاہیے. اپنی زندگیوں کو بدلنے کا ایک حسین موقع ہے یہ سب. ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر آج بھی ہم متقی پرہیزگار ہو جائے، کل کو رب تبارک و تعالیٰ قبر میں ہمیں بھی وہ زندگی عطا فرمائے. قبر میں زندگی. آج اگر ہم تنگی میں چلے گئے، آج تھوڑا صبر کر لیے. رب کے محبوب بندوں کا حال ہی ہوتا ہے اذا اصابتہم مصیبت، جب بھی انہیں کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ ایک ہی جملہ کہتے ہیں کہ یہ مصیبتیں کیا ہیں، وہ اسی کے پاس تو لوٹ کر جانا ہے. برداشت کر لیتے ہیں، آج وہ صبر کرتے ہیں. جو اس دنیا میں صبر کر کے چلا جاتا ہے، پھر آخرت کے اندر، قبر کے اندر اللہ وہ زندگی عطا فرماتا ہے، اس کا یقین ہی نہیں ہوتا، اس کا تصور بھی نہیں ہوتا. دنیا میں ہمارے پاس کوئی آئے یا نہ آئے، قبر پر ہمارے سب لوگ آ کر مانگیں گے کہ آپ کے صدقے میں اللہ ہمیں عطا فرمائے. دیکھنے اجمیر میں کتنی بھیڑ لگی ہوئی، بریلی میں کتنی بھیڑ لگی ہوئی، بغداد میں کتنی بھیڑ لگی ہوئی، قطب سرا کی بارگاہ میں کتنی بھیڑ لگی. کیوں؟ انہوں نے زندگیاں جو انہوں نے گزاری ہے وہ زندگیاں ہیں جو رب کو راضی کرنے کی زندگیاں ہیں. اس زندگی میں جو کامیابی ہے اس کے علاوہ کسی اور زندگی میں کامیابی نظر نہیں آتی. بس اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کی زندگی عطا فرمائے. اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ عطا فرمائے. جو ہمارے دلوں پر غفلتوں کے پردے پڑے ہیں اللہ اسے دور فرمائے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں نور عطا فرمائے. جو دین سے ہماری دوری ہوئی ہے اللہ اسے ہٹا کر ہمیں دین سے نزدیک کر دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ اپنے رب کے کلام یعنی قرآن مجید کو تلاوت کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.